اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مطالعہ قرآن کی اس سے پچھلے نشست میں ہم نے سورہ النمل کے پہلے اور دوسرے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور پہلے رکوع میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ قرآن کریم اور کتاب مبین کی جو آیات مبارکہ جو ہیں ان سے صرف اور صرف مومنین ہی مستفید ہو سکتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت کے لیے قوم فرعون کی مثال جو ہے ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی۔ دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے جانے والے خصوصی علوم اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا، اور آپ کا چونٹی کے ساتھ ہم کلام ہونا اور اس چھوٹے سے جاندار کی دانش کا مظاہرہ بیان فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ملکہ سبا کے بارے میں کچھ معلومات اور اسے بھیجے جانے والے پیغام کا ذکر ہوا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ نمل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت جو آیت نمبر 32 یا 32 ہے، قالت یا ایھا الملاؤ افتونی فی امری۔ اب ہمیں طرز مخاطب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ ملکہ سبا کا ہے، جب اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیجا ہوا خط پہنچ گیا تھا۔ قالت یا ایھا الملاؤ، کہنے لگی اے سردارو یا اے مشیرو، جو دربار میں باقی سینئر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف امور سلطنت میں مشورہ دیتے ہیں، افتونی فی امری، مجھے اپنی رائے دو میرے اس کام میں۔ جس سے باقی امور میں مشورہ ہوتا ہے، تو اب ایک خط آیا ہے رسول سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ فرما برداری اختیار کر کے میرے پاس آ جائیں۔ اب یہ معاملہ درپیش ہے، تو آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی امر کا، کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتیٰ تشہدون حقا، حتیٰ کہ تم لوگ موجود ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آلریڈی ہم یہ کام یا ایسا کوئی اگر معاملہ آتا ہے تو ایک مشورے سے کرتے ہیں، تو اب یہ ایک امر جو ہے، یہ کام سامنے آیا ہے، تو اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرو۔ قالو، کہنے لگے، نحنو اولو قوۃ و اولو باس شدید، کہنے لگے کہ ہم ایک قوت والے ہیں اور ہم ایک شدید قسم کی جنگجو ہیں، سخت لڑاکے ہیں، کہ ہمارے پاس بہت اچھی فوج بھی ہے، بہت اچھی ویل ٹرینڈ ہے، بہت اچھے جو ہے ویپنز بھی ہیں، تو اگر مقابلے کی بات ہو تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، مقابلے کی طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اب یہ معاملہ آپ کی طرف ہے، آپ جو حکم کریں گے، اب حکم آپ نے دینا ہے، اور اس بات پہ جو مزید غور و خوض کر رہے ہیں وہ آپ خود ہی کر لیں، ہم تو حکم کے منتظر ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے ہماری پچھلی نشست جو ہے اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیجا ہوا خط مل گیا تھا، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ملکہ کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ وہ سرکشی کی بجائے مطیع فرمان ہو کر حاضر ہو جائے۔ اب یہ لفظ ہمارے سامنے یہ 3 دفعہ آیا ہے، ان 2 آیتوں میں امر کا لفظ۔ امر کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ الف میم رے، امر ہے۔ اس سے جو بننے والے الفاظ ہیں آمر، آمرو، امرتا، امرنا، یامرو، یامرون، تامرین، تامرون، آمر، آمرون، اس سے بے تحاشا لفظ بنتے ہیں، اور جو غور کریں تو جو ایک امارہ کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے۔ ہم لوگ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں نفس امارہ، امارہ کا لفظ بھی امر سے ہی بنتا ہے، لیکن ان سارے الفاظ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بولے، ان کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ، ایک آرڈر یا ایک اتھارٹی۔ جیسے کہا جاتا ہے اولو الامر، جو صاحبان امر ہیں، جن پوزیسرز آف اتھارٹی، جن کے پاس ایک اتھارٹی ہے۔ اب اسی سے جو نفس امارہ کا لفظ ہے، امارہ، جو نفظ کمانڈ کرتا ہے، جو نفظ آپ کو حکم دیتا ہے کہ بھئی تو یہ کام کر، تو میں چاہتا کہ اس کے میننگ کی بات ہے۔ اور اسی امر سے لفظ ہے وہ جو ہم کہتے ہیں جی دفتری امور، امر سمپل الف میم رے، امر اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام، کوئی معاملہ،
یا ڈیوٹی جو آپ کے ذمہ کی گئی ہے. اسے امور کا، اس کا پلورل امور بھی ہے، جو مختلف کام آپ سر انجام دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکیں انگلش میں کچھ میٹرز یا جو افیئرز جو ہیں جن سے آپ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی امر کہا جاتا ہے. اب ان آیات پہ آپ غور کریں کہ جب ملکہ نے سرداروں سے یا اپنے وزیر و مشیروں سے مشورہ مانگا تو وہ مشورہ کیا ہے؟ وہ صاف صاف ظاہر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کو ڈرنے کی یا مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس لڑائی کے لیے وافر مقدار میں فوج بھی موجود ہیں، ساز و سامان بھی ہے، اور لڑائی کے ہم آلریڈی بہت ماہر ہیں. یہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب فوجی کمانڈر موجود تھے ملکہ سبا کے پاس. بل آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو اگلی آیات ہیں کہ ملکہ نے اب کیا کہا. قالت، تو ملکہ ان کا جواب کہہ کے کہنے لگی جب انہوں نے معاملہ سارا ملکہ کے اوپر ہی چھوڑ دیا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہنے لگی کہ بلا شبہ جب کوئی بڑے حکمران یا بڑے بادشاہ جو ہیں وہ کسی بھی قریہ میں یا کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو اجاڑ دیتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے جو رہنے والے ہوتے ہیں، جو عزت دار ہوتے ہیں، انہیں وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تو یہ لوگ اگر آئیں گے اور ہمارے اوپر غلبہ پا لیں گے تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے. جتنے آپ لوگ عزت دار بنے ہوئے ہیں کہ سب کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے اور ہماری بستی، ہمارے شہر جو ہیں ان کو بھی اجاڑ دیں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجوں. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتے ہیں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ وہ جو ہمارے بھیجے ہوئے، جو ہم جو ایک وفد بھیجیں گے وہ کیا جواب لے کے لوٹتے ہیں. مطلب کہ یہ ایک، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں جو ایک سفارت کاری کا طریقہ کار ہے وہ بھی ایک سمجھ آتا ہے کہ ملکہ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کافی عقل مند اور سمجھدار تھی. تو اس نے بجائے اس کے ایک اسٹریٹ اوے اپنے سرداروں کا مشورہ ایکسیپٹ کرنے کے ایک سفارت کاری کی طرف جو ہے اس کی طرف رجوع کیا. فلما جاء سلیمان، تو جب وہ جو وفد، اب ایسے پتہ لگا کہ جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قالا اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ اللہ کریم نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دے رکھا ہے. بل انتم بہدیاتکم تفرحون، یہ تم ہی اپنے ہدیے سے خوشیاں، اس کے اوپر جو خوش ہونا، شاداں و فرحا ہونا ہے، یہ تمہارے لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کے اوپر نازاں رہو کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہم بڑے اچھے اچھے تحفے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ، گو بیک. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب ہم لے کے آئیں گے تمہارے پاس ایسے لشکر کہ ان کا سامنا نہ کر سکو گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور نکال دیں گے تم لوگوں کو انہوں نے وہاں سے ذلیل کر کے اور وہ ہوں گے پست. ابھی کئی الفاظ آئے ہیں جیسے آتمدونہ نے مدد دینا، کچھ چیز کو ایکسٹینڈ کرنا. اگر مال و دولت ہے تو کچھ نہ کچھ مال و دولت ادھر، کچھ فوج ہے تو تھوڑی سی فوج ادھر بھیجنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. تفرا ان کا لفظ بھی آپ کے سامنے ہے جس کا روٹ ورڈ ہے فرا، فے رے ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ میں نے کام کیا تو مجھے بڑی فرحت ملی ہے، بڑی خوشی ملی ہے. لیکن قرآن کریم فرا کا لفظ تھوڑا سا نیگیٹو میننگ میں، کہ جس چیز پہ کسی کو کوئی فخر محسوس ہو رہا ہو، وہ اس پہ ناز کر رہا ہو، ایسے اوور جوبیلیشن جو ہے اس کے لیے قرآن کریم جو ہے اسے استعمال کرتا ہے. دوسرا آپ لفظ دیکھیں کیبالا، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. کیبالا کا جو ہے اس کا روٹ ورڈ قبل ہے، کاف بے لام، اور اسی روٹ سے تقبلا، یتقبلا اور قبول کے لفظ بھی ملتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا. یہ تینوں لفظ میں نے بولے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیز ایکسیپٹ کر لینا یا قبول کر لینا. اور اقبالا، اقبلتا، اقبلو، اقبلنا، اس سے ہوتا ہے گو اہیڈ، آگے بڑھنا، سامنا کرنا. اور اسی سے بنتا ہے مقابل بھی اور متقابلین بھی، ٹو فیس ایچ ادر.
آمنے سامنے ہونا، اور اسی سے لفظ قبلہ بھی بنتا ہے، اسی قبلہ سے قبلہ کا لفظ بھی بنتا ہے، اور قبلہ کا لفظ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیکولر ڈائریکشن یا ایک پارٹیکولر پوائنٹ ان دی ڈائریکشن کہ جس کی طرف آپ منہ کرتے ہیں، اور یہاں سے جو قبلہ کا مطلب بنتا ہے وہ بنتا ہے سامنا کرنا، کہ ہم تمہارے سامنے ایسے لشکروں کو لے کے آئیں گے کہ تم ان کا سامنا نہیں کر سکو گے، یعنی ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور نہ کبھی تم نے اس طرح کے کبھی لشکر دیکھے ہوں گے۔ دوسرا لفظ آیا تھا سواگرون، سواگرون صغیر، سواد غین رے، جس ہوتا ہے چھوٹا، صغیر، حقیر، سبڈیو کرنا، وہم سواگرون، ہم انہیں سبڈیو کریں گے۔ اب اس بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے، یہ آپ نے دونوں آیات دیکھی ہیں 36 اور 37، کہ قاصد جو ہیں، اب ظاہر ہے یہ پورا قاصدوں کے سامنے یہ ساری میسج تو ہو گیا، تو میسج اس کا مطلب ہے کہ اب قاصد یہ میسج لے کے تو ملکہ کے پاس واپس جائیں گے، اور جا کے جو مناظر انہوں نے ادھر دیکھے ہیں کہ کس طرح کی فوجیں ہیں، دربار کا ماحول کیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، ان کے وزیر مشیر اور ان کا طرز عمل کیا ہے، تو اس کا جا کے لازماً ذکر کریں گے۔ اب اگلی آیت جانے سے پہلے ہی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب یہ قاصد جو ہیں یہ واپس جا کے انہوں نے یہ سارا تذکرہ کیا، تو ملکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تابع فرمان ہو کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائے گی، اور وہ سفر پہ روانہ ہوگی۔ قال یا حضر الملاؤ ایکم یاتینی بعرشہا، اب یہاں سے ایسے لگتا ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اپنے دربار میں، جو ان کے اب ملا، جو ایک بڑے مشورہ جو دے سکتے ہیں، جو سردار ہیں، جو معزز لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال یا حضر الملاؤ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے سردارو، کیا ہے کوئی تمہارے میں سے جو لے آئے اس کا تخت قبل اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس ایک تابع فرمان ہو کر؟ کیونکہ ہدہد نے، آپ کو یاد ہوگا، الہدہد نے ملکہ کے تخت کی بڑی تعریف کی تھی کہ جی بہت ایک عظیم عرش ہے اس کے پاس۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھائی، جو یہ حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود بذات خود ادھر پہنچ رہے ہوں مطیع و فرمان ہو کے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک جو عفریت الجن تھا، اب عفریت ہوتا ہے جس کا ایک غیر معمولی جسامت ہو، ایک غیر معمولی قد، ایک عام لوگوں سے بڑھ کے اس کا قد بھی زیادہ ہے، اس کی طاقت بھی زیادہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دیو ہیکل، کہ جی بہت بڑا۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جو الجن عفریت تھا، مطلب کہ بہت ہی اس کی جسم بھی بہت زیادہ تھا، اس کا مطلب کہ طاقتور بھی بہت تھا۔ انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا جناب میں لا دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اٹھے اپنی جگہ سے، چونکہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ آپ دربار برخاست کریں یا آپ کی مجلس جو ہے وہ ختم ہو، تو میں اس سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ لا دیتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں ہوں بے شک قوی اور امین۔ قوی کا کیا مطلب ہے کہ اس کی قوت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ اب اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ بات کس نے کہی ہے، میں صرف آپ کو یہ جو قوی اور امین کی اس ایک اللہ کے بندے نے ایک کوالیفیکیشن پیش کی، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ قوی اور امین کسی بھی جاب کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے، کہ جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں تو آپ اپنی بہترین کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی آپ وہ جاب کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس جاب کے لیے بیسٹ کوالیفائڈ ہیں، بیسٹ سوٹیبل ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جیل سے رہا ہو کے بادشاہ وقت نے اپنے سامنے طلب کیا تو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کیا کی تھی، حفیظ و علیم۔ اب ٹاسک اس وقت ان ہینڈ کیا تھا کہ 7 سال آگے اچھی بارشیں ہوں گی،
اچھی فصل ہوگی تو جتنا غلہ پیدا ہوگا وہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو جتنا بھی ضرورت سے زیادہ اس کو سٹور کیا جائے، حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ وہ جو 7 سال اس کے بعد آنے والے ہیں اس میں پھر اسے جب پریزرو کیا ہوگا تو صحیح طریقے سے کوئی نہ کوئی ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی ہو، تاکہ انصاف کے ساتھ اسے تقسیم کیا جائے۔ یہ ٹاسک ان ہینڈ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات پیش کی اور کہا تھا انا حفیظ علیم، کہ میں حفاظت سے رکھنے والا ہوں، یہ سارے کاموں کو نگرانی بھی کر سکتا ہوں اور ان کا باقاعدہ علم بھی رکھتا ہوں کہ ایک اچھی پیداوار کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اچھے طریقے سے سٹوریج کیسے کی جا سکتی ہے، اور اچھے طریقے سے وہ جو ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، آپ کو جب ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی طالوت کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب جو نبی جنہوں نے فرمایا کہ طالوت بنی اسرائیل کے اوپر ایک بادشاہ کی حیثیت سے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اور کیا کوالیفیکیشن بتائی تھی کہ اللہ نے اسے جسم میں اور قوت میں وسعت دی ہے، یعنی علمی اور جسمانی دونوں صلاحیتیں اللہ کریم نے طالوت کو دوسروں سے زیادہ دی ہیں۔ تو اس علم کی وجہ سے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جنگی کمانڈر ہونے کے زیادہ اہل ہیں، کہ وہ جنگی چالیں تمہارے سے بہتر جانتے ہیں۔ تیسرا، آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مدین گئے تھے، ایک کنویں کے اوپر جناب نے دیکھا کہ 2 خواتین کھڑی ہیں اپنی بکریاں لے کے، وہ قصہ ذرا آپ یاد کریں۔ پانی پلایا، تھوڑی دیر بعد وہ جو لیڈیز ان میں سے ایک واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گھر چلی گئی کہ جی میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے کہ جو آپ نے ہمارا کام کیا اس کی آپ کو اجرت دے دیں، اور پھر ایک ایسے لگتا ہے جیسے سفارش کی۔ تو کیا کہا تھا کہ ایسے بندے کو ملازمت دینی چاہیے، یا ایسے بندے کو نوکر رکھنا چاہیے جو قوی اور امین ہو، کہ اس کام کی اہلیت بھی رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو اس لیے آپ یہ جو قال عفریت من الجن ہے، تو یہ جو عفریت جنوں سے تھا، اس نے اگر یہ پیشکش کی ہے تو یہ بالکل طریقہ کار کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہمارا دل کھٹکے کہ جو اس نے کیا بات کی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس نے پیشکش کی ہے۔ اب ایک اور بندہ، قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو کہا اس نے، ایک اور بندے نے اس دربار میں سے جس کے پاس تھا کتاب میں سے علم، علم من الکتاب، کتاب میں سے علم یا کتاب کا علم۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو الکتاب ہے یہ کون سے والی ہے، کون سی الکتاب ہے جس کا علم ہے؟ تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب ہم نے سورہ النمل شروع کی تھی تو آپ پہلی آیت پہ ذرا غور کریں، یاد آئی کتاب مبین۔ اور کتاب مبین ہم نے کیا کہا تھا کہ کتاب مبین جو ہے اس میں کائنات کا یکجہی پروگرام ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ الکتاب سے مراد کوئی ایسی دستاویز ہے جس میں کوئی خصوصی فارمولے ہیں، جس میں کوئی خصوصی علوم ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کی اہلیت کے مطابق جتنا چاہیں کسی کو نواز دیں۔ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو کہا اس نے جس کے پاس تھا کتاب کا علم، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لائے دیتا ہوں قبل اس کے کہ لوٹے آپ کی نگاہ۔ اس پہ ذرا غور کرنا ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے، فار ایگزامپل میں اگر ایک صاحب یہ میرے دائیں پہ اگر ان کی طرف مخاطب ہوں، تو جب میں لوٹا کے اپنی نظر سیدھی کروں تو یہ ہے وہ نظر کو لوٹانا، کہ جہاں پہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے اپنی نظر سیدھی کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب اس بندے سے بات ہو رہی تھی تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو نے کہا قبل اس کے کہ آپ نگاہ اپنے لوٹا کے سیدھی کریں، یہ آپ کے پاس ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر دیکھا آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا، اس کا مطلب کہ جب نگاہ سیدھی کی تو تخت ادھر پڑا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ان اکفر،
کہ وہ مجھے پرکھے، وہ یہ دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، کہ یہ جو صلاحیتیں، یہ جو قابلیتیں، جو اتنے قابل لوگ اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں، کہ میں ان صلاحیتوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہوں، صحیح استعمال کرتا ہوں یا غلط استعمال کرتا ہوں۔ وہ من شکرا، تو جو شکر کرے، جو اللہ کریم کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح یوٹیلائز کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو پھر وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، مطلب اس کا سارا فائدہ اس کی اپنی ہی ذات کو پہنچے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس کا انکار کرے، جو بھی غلط کاریاں کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تو بے شک بے نیاز ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ جو بندہ جس نے یہ پیشکش کی تھی کہ جناب میں لا دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی نگاہ کو لوٹائیں، تاریخ میں ان صاحب علم الکتاب جن کا نام آصف بن برکھیا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علم الکتاب ہے یہ آسمانی کتابوں میں دیا ہوا ہے۔ اگر اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں میں تھا تو ٹیک اٹ گرانٹیڈ کہ یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب ملے گا وہ اسے جو اس کا اہل ہوگا۔ اور دوسرا ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسان جو ہے وہ کائنات میں موجود دوسری مخلوقات سے فوقیت حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ جو تخت اس وقت رکھا ہوا تھا، اب یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ اب جو موجودہ یروشلم والا ایریا ہے یہ آلموسٹ وہ والا ایریا تھا، اور ملکہ سبا کا علاقہ جو وہ یمن کا علاقہ ہے۔ تو یہ اراؤنڈ 1500 کلومیٹرز 1500 مائلز، کلومیٹرز کریں گے یہ تقریباً 2800 کلومیٹر بنے گا۔ 2800 کلومیٹر یہ تقریباً 3000 کلومیٹر دور تخت رکھا ہوا ہے۔ اب ایک جن ہے، ظاہر ہے اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اہلیتیں ہیں، وہ جو عفریت جن نے ایک بات کی تو اس کے پاس بھی کوئی علوم ہیں، کوئی نہ کوئی قوتیں ہیں، کہ وہ کہہ رہا کہ جی میں آپ کو تھوڑی دیر میں لا کے دیتا ہوں، بھی کہنا جی گھنٹہ کہہ لیں، ایک دربار میں بات چیت چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے گھنٹہ لگے، آدھا لگے، میرے کو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اور وہ آدمی جس کے پاس یہ خصوصی علم موجود ہے، اس نے اگر پلک جھپنے کا بھی کہیں، یہ اس سے بھی پہلے آپ کے لیے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اس نے لا دیا۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ کریم جب قرآن کریم میں ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں تو اس کا ہرگز اور ہر مقصد ہمیں امپریس کرنا نہیں ہے، اور نہ ہمیں کہانیاں سنانا ہے۔ بیسیکلی پرپس ہماری توجہ مبذول کرنا ہے کہ یہ دیکھو ایسے کام ہو سکتے ہیں ایسے علوم کے ساتھ۔ تو اگر آپ لوگ یہ محنتیں کرو گے، آپ لوگ غور و فکر کرو گے تو انشاءاللہ یہ صلاحیتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ اب سائنسی علوم سے کچھ صاحبان جو شغف رکھتے ہیں، ان کے مطابق یہ جو تخت کو شفٹ کیا جانا تھا یہ ایک سائنسی کمال تھا، جس میں اب تخت تھا مادے کا بنا ہوا، کہ مادہ روشنی میں کنورٹ ہوا، روشنی نے مطلوبہ فاصلہ طے کیا اور جو 1500 مائلز والا تھا، اور دوبارہ روشنی میٹر کی شیپ میں آ گئی۔ سو میٹر ٹو لائٹ اینڈ لائٹ ٹو میٹر۔ اب آج کل ماڈرن سائنس اس بات کو ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کا نام دیتی ہے، اور آپ نے کئی فکشن موویز دیکھی ہوں گی کہ ایک بندہ ایسے لگتا ہے کہ ٹیوب کے اندر کھڑا کیا، ایک بٹن دباتے ہیں، وہ جی لہروں میں کنورٹ ہو گیا، پتہ نہیں ہزاروں میل دور پہنچ گئے، اور ادھر جا کے ایسے ایک لائٹ سی آتی ہے، پھر وہ بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسی چیز کو فکشن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم آج سے 10-20 سال پیچھے کا سوچیں تو جو چیزیں فکشن کے طور پہ آج سے کچھ سال پہلے پیش کی جا رہی تھیں اب حقیقی طور پہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس اتنی ترقی کرے کہ یہ پاسبل ہو، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے، لیکن ملے گا اسے ہی ظاہر ہے جو اس پہ کام کرے گا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہ جو ہم بات چیت چل رہی ہے ملکہ سبا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے، کالا نکر لہا عرشہا، فرمایا کہ یہ جو تخت اب آیا ہے اس کا حلیہ چینج کر دو، اس کا روپ بدل دو، ننظر، پھر دیکھتے ہیں، اتہتدی
کہ وہ جو ملکہ، وہ جو خاتون ہے، وہ اسے سمجھ لیتی ہے؟ کیا وہ راہ پاتی ہے؟ وہ اسے سمجھ پاتی ہے؟ ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے، جو ہدایت نہیں پاتے؟ تو اس ایک چھوٹی سی آزمائش کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ کیا وہ اپنی دانشمندی اور عقل فہم اور کھلے ذہن سے حقیقت حال کو جان پاتی ہے، یا پھر ظاہر سے ہی دھوکہ کھاتی رہتی ہے۔ فلما جاءت، پھر جب وہ آ گئی، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ملکہ جو ہے وہ بھی یمن سے چل پڑی تھی، تو اب اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے فلما جاءت کہ پھر جب وہ آ پہنچی یا آ گئی، کیلا اہکذا عرشک، تو اس سے کیلا تو کہا گیا یا اس سے پوچھا گیا اہکذا عرشک، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کانہ، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور پہنچ چکا ہے ہمیں اس کا علم اس سے پہلے ہی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہو گئے فرما بردار، مطیع فرمان۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مزاحم تھا، روک رکھا تھا اسے، وَصَدَّهَا، اسے روک رکھا تھا، اس کے سامنے ایک ابسٹرکشن تھی، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ بندگی کرتی رہی تھی جن کی اللہ کو چھوڑ کے۔ مقصد کیا ہوا کہ جو پرانی روایات، طور طریقے جس میں اس نے پرورش پائی تھی اور بچپن سے جو کچھ کرتی آئی تھی، جو ماحول اس نے دیکھا تھا، وہی ماحول اس کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بنا ہوا تھا۔ ان کانت من قوم کافرین، اور بے شک وہ تھی قوم کافرین تھے۔ اب یہ جو ملکہ کا کہنا کہ جی ہمیں اس بات کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملکہ نے ایک تو پہلے وہ خط پہنچا تھا، پھر جب قاصد جو ہے انہوں نے جا کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور بھی ذرائع استعمال کیے ہوں جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جناب مجھے آپ کی جو عدیم المثال قوت ہے اس کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے تو فرما بردار ہو کے حاضر ہو رہی ہوں۔ اور یہ جو ابھی آپ نے تخت کا مظاہرہ پیش کیا ہے، یہ تو ایک بے نظیر قوت کی ایک اور نشانی ہے۔ قیل لہا خود السرحا، اب ایک دوسری آزمائش، پہلے تو یہ تخت والی تھی، اب ایک دوسری چھوٹی سی اور آزمائش کا ذکر ہوتا ہے۔ کیلا، تو اس سے کہا گیا، کیلا لہا، کہا گیا اس سے، ادخل السرحا، داخل ہو جو محل میں۔ یہ ایک محل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خصوصی طور پہ تیار کروایا ہوا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اس کی ہر طرح کی ڈیٹیل مل جائے گی، اور یہ میرا خیال ایک موقع نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں۔ فلما رأت ہو، تو جب دیکھا اس نے، حسبت ہو لجتا ہوں، تو وہ سمجھی جیسے کوئی پانی کا کوئی تالاب ہو۔ اب ظاہر جب داخل ہونا ہے، دروازے سے اندر آپ جاتے ہیں تو عام طور پر کوئی لان ہوتا ہے یا پھر کوئی لونج ہوتا ہے، کوئی فرش ہوتا ہے، تو فرش کو ایسے سمجھی جیسے کوئی پول ہے کہ پانی ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے، جیسے ہوتا ہے کہ پانی کے لیے آپ تھوڑی سی اپنے شلوار اونچی کر لیتے ہیں، تو اس نے چڑھا لیا اپنی پنڈلیاں یا کپڑا اونچا کر لیا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، تو اسے کہا گیا یہ تو محل ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ قواریر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہوتا ہے، گلاس جو ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، واسلمت مع سلیمان، اور میں مطیع فرمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کے، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی جو کہ رب العالمین ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، قالا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں فریب نظر، یہ ایک فریب نظر ہے کہ دنیا جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت حال جب اس پہ واضح ہو گئی تو لاشعور میں چھپی جو نخوت تھی اور بڑائی تھی اس نے سر جھکا لیا، اور وہ ایک ایمان والوں میں سے ہے۔ لیکن ایک فرق آپ یہ دیکھیں کہ جو ملکہ سبا کے ایمان لانے کا ہے، اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو ایک اس نے بھی اعلان کیا تھا
کہ میں نے مان لیا، میں ایمان لاتا ہوں. تھوڑا سا واقعے کو بھی ذرا غور کیے تو دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. فرعون کا جو ایمان لانے کا اعلان ہے وہ آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ملے گا. میں اس کا ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں. جب ڈوبنے لگا، جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پہ ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلم ہوں. تو آیت نمبر 91 میں سے جواب دیا گیا اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے سرکشی کرتے رہے ہو اور مفدوں میں رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اسلام لانے کو قبولیت کی سند عطا نہیں ہوئی. تو کیا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ؟ ذرا لفظوں پہ غور کریں. میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ. اور ملکہ سبا کیا کہہ رہی ہے؟ میں ایمان لاتی ہوں رب العالمین. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو کیا کہا تھا کہ ہمیں بھیجا ہے رب العالمین نے. تو پوچھنے لگی رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا. تو اس نے رب العالمین کا نہیں کہا جی بنی اسرائیل کے رب پہ میں ایمان لاتا ہوں. یہ فائن لائنز ہوتی ہیں، ان پہ کائنڈلی غور کیا کیجیے. اور جو آپ نے پچھلا پڑھا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیا کیجیے جب کوئی چیز نئی سامنے آتی. اب یہاں سے ایک بات کا اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا نے اپنی ہوش مندی اور دور اندیشی سے خود بھی راہ پائی، اور اس کی جو قوم تھی، اس کی جو حکومت تھی، وہ بھی محفوظ رہی. بھئی دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی. اور یہ یہاں پہ ہمارا پچھلا رکوع جو تیسرا رکوع تو ختم ہوا، اور اب اگلی آیت جو آیت نمبر 45 ہے، یہاں سے چوتھا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور اس رکوع میں ہمیں جو ہے قوم سمود اور قوم لوط جو ہے اس کا ذکر ملے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور بڑا شبہ ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی باند صالح علیہ السلام کو. اَنِعْبُدُوا اللَّهَ. تو کیا فرمایا انہوں نے؟ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، عبودیت کرو صرف اللہ واحد کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. تو ان میں دو پارٹیاں بن گئے، ان میں دو گروہ ہو گئے، اور وہ لگے آپس میں بحث و مباحثہ کرنے، جھگڑنے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی نے ایمان، یا کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے. قَالَ يَا قَوْمِ. تو حضرت صالح علیہ السلام فرمایا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَاتِ. کیا تم جلدی مچاتے ہو برائیوں میں؟ قبل الحسنہ. قبل اس کے کوئی اچھا کام تم کرو. کہ اچھائیوں سے پہلے برائیوں میں تم بڑی اجرت کرتے ہو، مطلب ادھر سارے ڈھیلے پڑے رہتے ہو، اچھی بات مانتے نہیں ہو، برے کاموں بڑی پھرتیاں دکھاتے ہو. لولا تستغفرون اللہ. کیوں نہیں استغفار کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں نہیں بخشش چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ لعلکم ترحمون. تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اگر تمہارے اوپر سختیاں ہیں تو وہ ٹل جائیں، تمہیں کوئی سہولتیں ملیں. اگر وہ نعمتیں آلریڈی ملی ہوئی ہیں تو وہ نعمتیں جاری رہیں. یہاں سے ہمیں تھوڑا سا استغفار کا ایک کانسیپٹ بھی ایک ذہن میں آتا ہے. بھئی استغفار کرنا مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ استغفار جو ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو گناہ ہو گئی آپ تب ہی کریں. نہ، یہ اس کا اسے لیں ذرا غسل کی طرح کہ آپ غسل کیا ہے باقاعدگی سے کرتے ہیں. تو استغفار بھی باقاعدگی سے کرتے رہنا ہے. اس کو ایک عادت بنانی ہے، اسے ایک پکا عمل بنانا ہے. وہ غلطی پہ تو کرنا ہی کرنا ہے، غلطی پہ توبہ کرے، تو اسے پکی عادت بنانا ہے. اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قالت طیرنا بکا وبمن معک. کہنے لگے ہم تو برا شگون لیتے ہیں آپ سے اور جو آپ کے ساتھ ہیں، مطلب جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں آپ سے بھی اور جو آپ کے ایمان لے اور آپ کے ساتھیوں سے بھی. اب یہ لفظ آیا طیرنا. اب روٹ ورڈ جو ہے اس کا توئے یہ رے تیر، جیسے ہم کہتے تھے کہ پرندہ ایک اڑنے والا، یاد آیا نا آپ کو؟
تیر کے لفظ سے. تو یرنا، اب جب یہ اس طریقے سے شد وغیرہ آ گئی ہے یہ کے اوپر تو تھوڑی سی میننگ چینج ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے فال لینا، یا آپ کے پاس جو کوئی موجود علم ہے اس کی مدد سے کوئی کیافے لگانا، کوئی ایک اندازہ قائم کرنا، اسے بھی آپ شگون لینا جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں. کالا طائرکم عند اللہ ہے. اب جو انہیں جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام نے، کالا تو آپ نے فرمایا طائرکم عند اللہ ہے، تمہارا شگون تو ہے عند اللہ. بل انتم قوم تفتنون، اور تم تو وہ لوگ ہو، تم تو وہ قوم ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، سختیوں میں پڑے ہوئے. بھئی تم لوگ تو ایک بڑے سخت طریقے سے آزمائے جا رہے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس شہر میں تھے 9 پارٹیاں، 9 خاندان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 9 جتھے بھی کہہ سکتے ہیں، 9 گروہ بھی کہہ سکتے ہیں. رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو فساد مچا رہے تھے زمین میں. وَلَا يُصْلِحُونَ، اور نہیں تھے وہ اصلاح کرنے والے. اب یہ جو 9 والا یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، تو روایات کے مطابق جو ڈیٹیلز تھوڑی سی ہمیں ملتی ہے کہ یہ 9 کون تھے. تو حضرت جب اونٹنی کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو ساتھ ہی لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ بھئی اسے ہاتھ نہیں لگانا، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا. اب کافی لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ڈر گئے تھے. جب اونٹنی کا سائز بھی دیکھا اور پانی کی باری بھی مقرر ہو گئی، تو ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ زیادہ عرصہ تم لوگ اس بات پہ قائم نہیں رہو گے، تو اسے ایک بندہ قتل کر اس اونٹنی کو نقصان پہنچائے گا. لوگوں نے بڑا اصرار کیا جی ہمیں کوئی نشانیاں بتا دے. تو آپ نے اس بندے کی نشانیاں، اس کا حلیہ بھی بتا دیا، اور لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ ابھی وہ بندہ پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سال تک وہ اونٹنی اس طریقے سے رہی. اب لوگوں نے، وہ جو سردار تھے، انہوں نے آپس میں ایکا کیا کہ یار اس طرح کا بندہ جو ہے اگر وہ پیدا ہوگا تو وہ تو اونٹنی کو مار دے گا، ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو جو بھی اس حلیے کا بچہ پیدا اسے قتل کر دو. 9 بچے قتل کر دیے گئے. اب ظاہر اس بات پہ کافی احتجاج ہوا، جی ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. کافی الزامات جو ہیں وہ صالح علیہ السلام کے اوپر بھی لگائے گئے کہ جی آپ کیسے نبی ہیں، بجائے سلامتی کے ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں. جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قتل کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا، اور وہ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جوان ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جب وہ بچے قتل ہوئے تو اس وقت اور بھی تو بچے تھے جو اس حلیے کے نہیں تھے. تو جب ان کے والدین ان جوان بچوں کو دیکھتے تھے، ان کے دل میں یہ لازمی بات آتی ہوگی کہ اگر ہمارے بچے زندہ ہوتے تو وہ بھی آج اسی طریقے سے جوان ہوتے. تو ایک تو یہ پس منظر ہے کہ وہ جو 9 خاندان خصوصی طور پہ جن کا ذکر کیا گیا جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، لیکن اس میں ایک اور رمز بھی پوشیدہ ہے. 9 بڑی خرابیاں، 9 بڑی خرابیاں جو اس قوم میں پائی جاتی تھی، وہ بھی 9 ہی ہیں. تو ایک اشارہ ادھر بھی جاتا ہے. پھر آپ یاد کریں کہ جب سورہ شعراء جو ہے ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس قوم کا طرز عمل کا کافی ڈیٹیل میں اندازہ لگایا تھا. اور ان خرابیوں میں شرک، خود نمائی، اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے ہوتے تھے، نام لیوا تھے، شرک کرتے تھے، بت بنا رکھے تھے، خود نمائی، خود پسندی، ظلم، ناانصافی، مطلب پرستی، ہٹ درمی، بغض و عناد، جو آبا کے کیے اوپر اس کے اوپر بڑے فخر، اپنے علم کے اوپر بڑے فخر، اپنی کاریگریوں میں بڑے فخر، دولت پرستی، یہ ساری چیزیں، یہ آپ دوبارہ سورہ شعراء پڑھیے گا انشاءاللہ، یہ ساری 9 کی 9 بیماریاں آپ کے سامنے آ جائیں. تو صرف 9 پارٹی ہی نہ سمجھ لیں، یہ 9 بڑی برائیاں جو اس قوم میں تھی، یہ ادھر بھی اشارہ ہے. اب ان 9 سے کا ذکر آگے چلتا ہے کہ فی الحال ہم یہی اگر سامنے لیتے ہیں کہ وہ جو 9 خاندان تھے، جو 9 گروہ تھے، کالا تقاسم باللہ، کہنے لگے قسم کھاؤ اللہ کی، آپس میں قسمیں کھاؤ.
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ کہ ہم شب خون ماریں گے، ہم شب خون ماریں گے حضرت صالح علیہ السلام پہ اور ان کے اہل پہ. ثُمَّ لَنَكُونَنَّ لِوَلِيِّهِ اور پھر کہہ دیں گے ان کے ولیوں سے، جو ان کے باقی جو خاندان ہیں، کہ حضرت صالح علیہ السلام بھی ایک بہت اچھی فیملی سے تھے، وہ بھی سردار لوگ تھے، کہ ہم سارے مل کے شب خون ماریں گے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں گے. پھر جو ان کا خاندان ہے، پھر ان کے ولی ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ان سے ہم کہہ دیں گے ما شاہدنا مہلک اہلہ، بھئی ہمیں نہیں پتہ ان کی ہلاکت پر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم تو بالکل سچ بول رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے کیا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا تو وہ چلے ایک چال، ایک انہوں نے ترکیب بنائی اور اپنی ترکیب پہ چل گزرے. وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور پھر ہم بھی چلے ایک چال. بھئی اگر ایک جیسے چیس کھیلتے ہیں، ایک پارٹی ایک موو کرتے ہیں تو دوسری طرف سے کاؤنٹر موو ہوتی ہے، تو ہم نے بھی ایک چال پھر چلی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک چال، ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر پھر ہم نے کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں نہ پتہ چلا ہماری چال کا، اور نہ اس کا وہ اندازہ لگا سکے، نہ اس کے بارے میں سوچ سکے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ فَانظُرْ تو نظر کرو، ذرا دھیان کرو، یہ بات صرف یہ دیکھنا نہیں ہے، غور کرو، سوچو، دھیان کرو. کیف کان عاقبۃ مکرہم کیسا انجام ہوا تھا ان کی چال کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین ہم نے غارت کر دیا انہیں اور جو باقی اس قوم میں سے تھے سب کو اکٹھے. وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا سو یہ رہے ان کے مکانات، آج بھی ان کے ٹکانے، ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں. جو آپ میں سے چاہے سعودیہ جا کے اس ایریے کو وزٹ کر سکتا ہے. وہ مکان آج بھی سلامت ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا سورہ شعراء میں کہ وہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، تو پہاڑوں والے جو گھر ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. ان کی باقی بستیاں جو ہیں ادھر بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ یہ رہے ان کے گھر، یہ رہے ان کے مکان، خاویۃ ویران پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا ان کے ظلم کے سبب. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون بے شک اس بات میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. لیکن نشانیوں سے فائدہ بھی دار حقیقت علم والے اٹھا سکتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو پھر حقیقتیں ان پہ کھلتی ہیں، ان پہ مختلف ڈیٹیلز واضح ہوتے ہیں، اس پر اچھے سبق حاصل کرتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے نجات دی اور ہم نے بچا دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور تقوی کے اوپر تھے. تو تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا اور اچھائیوں پہ چلنا. اب تھوڑا سا قوم صالح کے بارے میں کہ یہ ہلاک ایک بیسیکلی آپ نے آواز کا سنا ہے، جو ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی یہیں پڑھا تھا، ایک آواز تھی کچھ سخت. تو یہ ایک ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس ایریا کے قریب ایک وہ آتش فشاں جو ہے وہ اس وقت پھٹا تھا، اس کے پھٹنے کی آواز ایسی ہولناک تھی، تو وہ جو ساؤنڈ سے آواز کے ساتھ آواز اتنی سخت تھی کہ لوگ ہلاک ہوئے. اب یہ جو آواز سے ہلاک ہونا اور پہاڑوں میں جو محفوظ مکان تھے وہ بچے رہے، رہنے والے جو ہیں بندے جو رہنے والے تھے وہ سارے مر گئے، مکان سلامت رہے. آج بھی جو سائنس ہے وہ آواز کے اس استعمال سے واقف ہے، اور ایسے ویپن بنائے جا چکے ہیں کہ اگر آپ کسی ایریے میں ان ویپنز کو ڈیلیور کریں گے، انسان اور جاندار یہ سارے مر جائیں گے، اور جتنے بھی ہارڈن سٹرکچرز ہیں وہ سارے کے سارے ایسا رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں آواز کے استعمال کا بھی فارمولہ جو قوم سمود جو ہے صالح علیہ السلام قوم، اس کی قوم میں آواز کے استعمال کا بھی ایک فارمولہ
دیا ہوا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نشانیوں سے نصیحت تو علم والے ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ظاہری عوامل کو نہیں، اس کے جو پس پردہ حقائق ہوتے ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان طرزوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوئے تھے تو کیا ریزن تھی، اور جو ناکام ہوئے تو اس کی کیا ریزن تھی۔ کیونکہ اکثریت جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور سزا کی حقدار بن جاتی ہے۔ ولوطن، اب اسی رکوع میں ایک دوسری قوم، اس کی بھی ڈیٹیل جو ہیں آلریڈی آپ سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں قوم لوط کی بھی، تو یہاں ایک مختصر سا ذکر ہے۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، اتاتون الفاحشۃ، تو کیا تم کرتے ہو فحاشی، وانتم تبصرون، اور دیکھتے ہو تم، بلکہ کھلم کھلا کرتے ہو، کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے، یہ کیسے الٹے کام کیے جا رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اور تم کیوں جاتے ہو تم مردوں کے پاس، کیوں جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے چھوڑ کے خواتین کو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ تو ہو ہی جاہل۔ اب یہ لفظ جو ہے فاحشہ، اس کے جو ایک لٹرل میننگ ہے یا لغوی میننگ ہے وہ ہوتا ہے حد سے بڑا ہونا، سخت برائی یا سنگین بد اخلاقی۔ اسے آپ ایکسیس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ سوٹیبل ورڈ ہے انگلش کا وہ ہے انارمیٹی، انارمیٹی، اسے آپ فحش کہیں۔ اور فحاشی کو اللہ کریم نے کبائر قرار دیا ہے، غیظ کو اور فحاشی کو کبائر قرار دیا گیا۔ عام طور پہ اس سے ہم مراد لیتے ہوتے ہیں ننگا پن، دوسروں کے کپڑے اتارنا یا کم کپڑے پہننا ہوتے، لیکن اس سے ایک اور جو چیز ہے، دوسروں کے عیب جو چھپے ہوئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں دونوں سے بچنا ہے، نہ لوگوں کی عیب جوئیاں کرنی ہے، نہ ویسے اس طرح کے کاموں میں۔ دوسرا لفظ آیا تجہلون۔ اب تجہلون جو ہے جہل، جاہل، جیم ہے لام، لا علم ہونا، نا واقف ہونا، بے خبر، انجان، اور انگلش میں آپ اسے کہیں گے اگنورینٹ۔ فما کانا جواب قوم ہی، پھر نہ تھا کوئی بھی جواب ان کی قوم کے پاس، اللہ سوائے اس کے ان قالو اخرجو اہل لوط من قریتکم، نکال دو، خارج کر دو لوط علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، یہ لوگ بڑے طاہر بنے پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ ملتے ہی نہیں ہیں۔ فن جائنا ہو واہلو الا امرأتہ، تو پھر نجات دی، ہم نے بچا دیا حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے گھر والے تھے یا ان کے ساتھ تھے، الا امرأتہ، اور سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرناہا من الغابرین، مقرر کر دیا، ٹھہرا دیا اس کے لیے پیچھے ٹھہرے بن۔ اس طرح کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے جرم کیا ہوا تھا کہ انہیں بھی روک دیا گیا تاکہ جو باقی لوگوں کا انجام ہو رہا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان پر ایک برساؤ۔ اب اس برساؤ کے بارے میں آلریڈی ہم پچھلی سورہ شعراء میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایک پتھروں کی بارش، برساؤ تھی پتھروں کی بارش، اسے آپ لینڈ سلائیڈنگ لیں یا آپ کچھ اور لے لیں، ایک پتھروں کی بارش ہے۔ فسا ماطر المنظرین، تو کیا ہی وہ برا برساؤ تھا، خبردار کیے ہوں، یہ نہیں کہ کوئی ایک دم آفت آ گئی تھی، ان کو پہلے خبردار کیا گیا تھا، انہیں انجام بتا دیا گیا تھا۔ تو جو انجام بتائے جانے کے باوجود بھی سبق حاصل نہ کرے، اس طرح کہ وہ بذات خود کسی مصیبت کو دعوت دے رہا ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا چوتھا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ایک خلاصہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے رکوع میں ہم نے جو ملکہ سبا کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی کہ جب لیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہنچ چکا تھا، تب اس نے اپنے دربار میں جو شرفاء اور جو زعماء، وزیر، مشیر موجود تھے، ان سے مشورہ کیا
لیکن ملکہ نے ان کے مشورے کے برخلاف کہ پہلے سفارت کاری پھر فرمان برداری سے، لیکن ایک بڑی سمجھداری اور دور اندیشی کا ثبوت دے کے مطیع و فرمان ہو کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آ گئے اور حق کی نشانیاں دیکھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی، تو دنیا میں بھی سرخرو ہو گئی اور انشاءاللہ اگلے جہان میں بھی ہوگی۔ اور دوسرا اس رکوع میں ذکر ہوا تھا علم من الکتاب یا علم الکتاب کا۔ اب یہ ذکر نہ تو کوئی قصہ کہانی ہے اور نہ ہمیں کوئی امپریس کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ کریم ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں ایسے علوم موجود ہیں کہ جو ان کا حامل ہوگا وہ جنوں سے بھی بڑھ کے مختلف امور سر انجام دے سکتا ہے، لیکن علوم سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو ان پہ غور و فکر کرے گا اور انہیں سمجھ کے اللہ کے دیے وسائل کو بوئے کر لائے گا۔ اور ایک عام مسلمان ہم ان باتوں کو معجزہ قرار دے کے تو بات ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم معجزہ قرار دے کے اس سے عدم توجہ ہی برت رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ 2.25 ارب مسلمان ہونے کے باوجود باہر لاج ہم سارے کے سارے آج بھی ترقی یافتہ اقوام کے محتاج بنے ہوئے ہیں، اور کوئی ورتھ وائل کنٹریبیوشن کسی بھی فیلڈ میں مسلمانوں کی نظر نہیں آتی۔ اب دوسرے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ اولاً حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہوا تھا، جو اپنی ہٹ درمیوں میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ خبردار کیے جانے کے باوجود وہ اچھائی کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول جو ہیں ان کی تضحیق کی، ان کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنا رہے۔ وہ جو آپ نے آیت پہ غور کیا ہوگا ایم شور کہ وہ آپس میں قسمیں کھا رہے تھے کہ آج ہم شب خون کار ماریں، تو شب خون کس لیے مار رہے تھے؟ کہ تاکہ اپنے رسول کو قتل کر دیں۔ جو ان کی تعلیمات تھیں ان کے ساتھ ہٹ درمی اپنی جگہ، وہ تو رسول کو ہی قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جو قومیں اس حد تک ظلم میں بڑھ جاتی ہیں، پھر اللہ کے جو قوانین ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور ایسی قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور آج بھی اہل سمود جو ہیں ان کے گھر جو ہیں اہل علم کے لیے، اور جن کی آنکھیں اور دماغ کھلے ہیں ان کے لیے ان کے گھر، ان کی بستیاں آج بھی عبرت کے نشان ہیں۔ دوسرا اسی رکوع میں ہم نے دیکھا تھا، چوتھے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی مختصر ذکر ہوا، جو بری طرح فحاشی میں مبتلا ہو گئے تھے اور شہوت پرستی کے اندھے پن میں عورتوں کے بجائے مردوں سے اختلاط کرنے لگ گئے۔ بار بار خبردار کیے جانے کے باوجود بھی ہدایت پہ آمادہ نہ ہوئے تو ایک سخت عذاب کا نشانہ بن گئے۔ اب ان دونوں رکوعوں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو آپ یہ دیکھیں ملکہ سبا جو ہے ایک کریکٹر جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس نے ایک کمال ہوش مندی کا اور دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو سیو کر لیا، جبکہ قوم سمود اور قوم لوط انہوں نے اپنی ہٹ درمی اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ہدایت نہ پائی اور اپنی انا پرستی کی وجہ سے تباہی ان کا مقدر بنے۔ اب ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے یہ حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا ایک انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ اور مکمل احتیاط کے ساتھ جائزہ لے کے تو کوئی آپ فیصلہ کرے۔ اسٹریٹ اوے سنی سنائی کے اوپر یا جو ایک لمیٹڈ سا علم ہے اس کے بنیاد پہ فیصلے نہ کریں، اور کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے ایک ذاتی مفاد، ہٹ درمی، جو عشمت، غرور اور تکبر یہ کبھی بھی ہمارے زیر نظر نہیں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔